ہیں کہ جی فردوس عاشق پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے پر تول رہی ہیں، جبکہ چودھری نثار کو بھی تحریک انصاف میں شمولیت کی آفرز ہو رہی ہیں۔ پلیز دونوں ممکنہ شمولیتوں پہ ضرور کچھ کہیے۔ چودھری ثاقب ہیں جی پاک پتن سے۔ چودھری صاحب، میں اصل بات یہ ہے کہ میں نہیں اس طرح کی کون کہاں جا رہا ہے کون کہاں سے آ رہا ہے، میں اب عمر کے اس فیز میں داخل ہو چکا ہوں یہاں میری نظر ذرا نا میکرو قسم کے معاملات پہ ہوتی ہیں۔ باقی اگر ان دونوں شخصیات کا ہے تو جب چاند چڑھے گا دنیا دیکھ لے گی، اس میں کون سا کوئی اتنا تردد ہے۔ چودھری نثار علی بہت رسپیکٹیبل آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ان پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، لیکن وہ نون لیگ میں بھی تھی تو کون سا دودھ کی نہریں بہنے لگی تھی پاکستان میں۔ جو نون لیگ میں تھے کون سی مطلب موسم بہار تھا جو ختم ہونے میں نہ آیا۔ تو اسی طرح کل پی ٹی آئی میں آ جائیں گے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک انڈیویجول، لیکن وہ ایسے انڈیویجول جو فیصلہ کن ہوتے ہیں وہ صدیوں کے بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ باقی اسی طرح ہے، اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں۔ میں ذاتی طور پر مجھے خوشی ہوگی اگر پی ٹی آئی میں، چونکہ نون لیگ ان کا ٹائپ نہیں ہے، وہ ایک بہت اپ رائٹ اسٹریٹ فارورڈ آنیسٹ قسم کے آدمی ہیں چودھری نثار۔ نون لیگ کا ایک اپنا کلچر ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا۔ تو وہ جو میں نے عرض کیا چاند چڑھے گا دنیا دیکھ لے گی، میں اچھا رہ گئی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان، تو میرا نہیں ذاتی خیال کہ وہ واپس پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کریں گی۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے ان کی وزارت سے فراغت کا، پارٹ آف دا گیم، پارٹ آف دا پیکیج۔ اس سے پہلے بھی مرکز میں وہ تھیں منسٹر، ان کو ان کی جگہ فواد آ گئے تھے اس وقت بھی۔ تو اگر اتنی دیر اس پوزیشن کو گنوانے کے بعد بھی فردوس عاشق عوان نے، ٹھیک ہے پروٹیسٹ کرنا حق ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پروٹیسٹ کا مطلب یہ تھوڑی پارٹنگ ویز تو نہیں ہوتا نا نیسیسریلی، تب بھی انہوں نے پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑی تھی، تو اب کیوں؟ It doesn't make any sense۔ جنید خان رائے بند لاہور، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے شیخوپورہ کے قریب پاکستان کے پہلے سمارٹ جنگل کا افتتاح کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک شاندار کارنامہ ہے، آپ ضرور اس پہ کچھ بولیں تاکہ عام لوگوں کو اس منصوبے کی اہمیت کا علم ہو۔ جنید خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی خوبصورت، بڑی امپورٹنٹ، بڑی بنیادی بات کی ہے۔ ہم لوگ عادی ہیں زیبائشی، آرائشی اور عیاشی ٹائپ منصوبوں کے، بڑے بڑے گلیمرس۔ یہ غلط ہے۔ میں شہباز شریف صاحب کی، میں ان کے 2-3 کام ایسے تھے جن کے میں نے بہت تعریف کی۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کیا گیا ہے؟ مجھے چیزیں اچھی لگی ہیں۔ مثلاً انہوں نے ایک زمانے میں کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ دیا، میں نے بہت اپریشیٹ کیا۔ ہم لوگ نااہل ہیں، بے وقوف ہیں، بدتمیز ہیں۔ جس آدمی کے سر پہ 1-2 مرلے کی چھت بھی ہے نا، وہ بھی more than 50% ویجیٹیبلز گھر میں اگا سکتا ہے، جو پاکیزہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، ان کی کاسٹ بھی کم ہوگی۔ آپ تو گھی کے کنستروں میں چاہو تو مٹی ڈال کے، بے شمار چیزیں ہیں۔ یہ ٹماٹر روتے پھرتے ہیں، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، یہ مرچیں مہنگی ہو گئی جی، پیاز مہنگا ہو گیا، یہ ساری چیزیں گھروں میں اور بڑے آرام سے، سکون سے۔ اچھا، میں نے اپریشیٹ کیا۔ پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی، میں نے بہت اپریشیٹ کیا، لیکن جب یہ ٹرین شرین کا منصوبہ اور یہ وہ نا، میں نے مخالفت کی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات؟ اب اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے۔ میرے نزدیک وہ زیبائشی اور آرائشی منصوبے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک باپ بچوں کو پڑھا نہ پا رہا ہو، ان کی فیسیں نہ دے پا رہا ہو، ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے، اس کا وہ ٹھیک سے علاج نہ کرا رہا، آمدنی لمیٹڈ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، اچھا اسے گھر کا کرایہ نہ دیا جا رہا ہو، اور وہ قسطوں پہ جا کے وہ گاڑی لے آئے، یا کوئی مہنگا یا بڑا، مجھے تو پتہ بھی نہیں کتنے انچ کا کیا ہوتا ہے، وہ ٹی وی لے آئے،
ایسے سربراہ کو جوتے مارنے چاہیے کہ بچے کی فیس تجھ سے دی نہیں جا رہی, گھر کا کرایہ تیرا, تو پریورٹیز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اورنج ٹرینیں نہ ہوں اور فلاں نہ ہوں, بالکل ہوں, یہ فلائی اوورز نہ ہوں, بالکل ہوں, انڈر پاسز نہ ہوں, بالکل ہوں, یہ جو فلانا رنگ روڈ بالکل ہوں. آبادی بڑھتی جا رہی, اور اس کا بھی ذمہ دار کون ہے؟ حکمران. ان میں اتنی تمیز نہیں, ان میں اتنی سخت نہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں. یہ بھی انتہا پسندی ہے. ایک زمانے میں ضرورت تھی مسل کی, جی بیٹے بڑے تو فلانا ہو, ٹرائبل زمانہ یا فلانا ٹمکانا. آج کل نہیں بھائی, آج کل آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر تو آپ نے بچے پیدا کر کے کرائے پہ چلا دینے ہیں 6 سال کی عمر میں ہی, اس ننھی سی جان کو آپ نے ارننگ کی مشین بنا دینا ہے, اس کو ذلیل کر دینا ہے. وہ ٹائروں کی دکان پہ پنکچر لگا رہا ہوگا, وہ کسی کھوکھے کے باہر کھڑا ہو کے وہ معصوم بچہ وہ پان سگریٹ لا رہا ہوگا, کسی پٹھے پہ کام کر رہا ہوگا. تو سبحان اللہ بھائی, آپ کیسے ماں باپ ہو؟ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وہ بچہ 22-24 سال تک لمبی انویسٹمنٹ مانگتا ہے. ایجوکیشن ہیز بیکم ویری ایکسپینسو. انفارچونیٹلی پاکستان میں 2-3 ہی تو صنعتیں رہ گئی ہیں. لوگوں کی کھالیں اتار لی گئی ہیں. ایجوکیشن کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے, ہیلتھ کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے, ہاؤسنگ کو, یعنی روٹی کپڑا مکان کے بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں ان کو صنعتیں بنا دیا گیا. ایک اچھا خاصا متمول آدمی ہے جو ڈیسنٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتا ہے. لاکھوں میں تو اسکول فی آنے جانے کے یہ وہ وغیرہ خرچ تو لمبا رونا ہے. تو یہ اچھا, عمران کا یہ بڑا خوبصورت کام ہے. وہ کچھ چیزیں شارٹ ٹرم جن کا ہمیں عادی نہیں ہے, ہماری تربیت ہی نہیں ہے. اب یہ جنگلوں والا کام اتنا خوبصورت, اتنا عالی شان ہے, آج سمجھ جائے گی آپ کو. صرف 2-3 سال کے اندر اندر آپ دیکھو گے ہوتا کیا ہے. یہ جنگل نری ہریالی نہیں ہے, یہ کوئی شکینی نہیں ہے. میرا بہت ایکسپوجر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, یہ وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت. تو 80-81 میں جب ادھر گئے تو ریاض میں پھٹکار پڑی ہوئی تھی. پیسہ پوسا تھا ان کے پاس بہت, لیکن ویران نہ کبھی کو بارش. اس کے بعد انہوں نے پیسہ ان کے پاس چونکہ بہت تھا, بڑے بڑے تو گرون اپ ٹریز انہوں نے لگانے شروع کیے. 2-3 سال کے اندر اندر ریاض میں بارشیں شروع ہو گئیں. آپ کا ٹیمپریچر, آپ کی آلودگی, آپ کا جو سطح آب ہے زیر زمین, یہ بہت بڑا بہت خوبصورت کام ہے. اور ہم بھی لگائیں, میں یہ تو کر رہے ہیں نا, اور بہت اچھا کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں درخت لگائے. دہلی پر جب میں نے آباد کیا, وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی تھی, چند دوستوں نے مل کے آپس میں, وہ سوسائٹی وغیرہ نہیں ہے. تو خود میرے اپنے گھر کے اندر سینکڑوں درخت میرے اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں. پورے ادھر بیلی پور میں بے شمار درخت لگائے. جو بعد میں کنسٹرکشن ہوتی گئی تو سائڈوں پہ رہ گیا باقی. تو بے شمار یہ عبادت ہے. جو کہتے ہیں نا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے, اور یہ ویسے خوبصورت ہے. ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. جب آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور اس کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو تو جتنی راحت ملتی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنی اولاد کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو. سو ڈیفینیٹلی یہ بہت اعلیٰ انیشیٹو ہے. ان کو چاہیے. میں نے پرائم منسٹر کو کہا بھی تھا کہ یار آپ لوگ اس سوئے ہوئے بچے کا منہ چوم رہے ہو, نہ بچہ راضی نہ اس کی ماں راضی. تو لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ ان انیشیٹوز کا اصل میں مطلب کیا ہے. عوام کو تو درخت, ان کو تو سوائے درخت کاٹنے کے اور اس کو بطور لکڑی کے استعمال کرنے کی موسٹلی ہمارے یہاں تو سبب میں تو عقل ہی نہیں ہے کسی. بہرحال تھینک یو ویری مچ.